السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، جنگ بدر کے موضوع کا یہ تیسرا حصہ ہے اور 2 حصے میں اس کے پیش کر چکا ہوں۔ جتنا مختصر میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مختصر ہو نہیں پا رہا، یہ بہت لمبا قصہ ہے جس کو جتنا مختصر کیا جائے پھر بھی بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک عظیم جنگ تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، اس کا ذکر بار بار کئی آیتوں میں آیا۔ اس موضوع کے جو سوالات اور جوابات رہ گئے ہیں وہ مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ اس کو باغور سنیں گے۔ ناظرین، کفار قریش کا سپہ سالار اس جنگ میں کون تھا اور اس کو کس نے مارا اور کب مارا گیا وہ، اس کا جواب مختصر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شترمرغ کے پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کو نکلے تو عتبہ نے ان لوگوں کے نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں، اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو یہ عتبہ نے کہا، ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں سے جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین بہل گئی اور کفار کے دل تھر تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی وار سے مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملے کیے اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں کہ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ کر بچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 361۔ حضرت زبیر کی برچھی کا کمال کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت اس کے بعد سید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چھپ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ ابو جہل کس ذلت سے مارا گیا اور کس نے مارا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا چچا جان، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کہا، اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں مار مار کر ابو جہل کو زمین پر گرا دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت موز اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو عفرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار مار دی، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمٹا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو پیچھے کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے بازو کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بازو کو ہاتھ سے دبا کر زور سے کھینچا کہ قسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمت باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا، تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت موز اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس فرمایا۔ امیہ بن خلف کون تھا اور کس نے قتل کیا؟ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفار و اسلام کے دونوں لشکر گتم گتہ ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبداللہ اور الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفقتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے، اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر بغل سے تلوار گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں کون سی فوج نے مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے اور بعد میں 5000 ہو گئے۔ اس جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 6 مہاجر 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابو وقاص، حضرت ذوالشارمیلین، عمیر بن عبد، حضرت عاقل بن ابی بکر، حضرت مجمع، حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد بن خشمہ، حضرت مبشر بن المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت موز بن عرفہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرہ پر وفات پائی، اس لیے ان کی قبر مبارک صفرہ کے مقام پر ہے۔ ناظرین، بدر کا گڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تو آپ اس کو دفن کروا دیتے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کو الگ الگ دفن کرنا دشوار تھا۔ اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، اس لیے اس کو گھسیٹنا مشکل تھا تو اس کو اسی جگہ پہ دبا دیا۔ کفار کی لاشوں سے خطاب، جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کے نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں کیا تم لوگوں نے اپنے
رب کے وعدہ کو سچا پایا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردہ جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 183، باب ماجفی عذاب القبر، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 566۔ ناظرین، یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اور اسی میں ایک حضرت زینب کا ایک ہار بھی واپس حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں جو حضور کے داماد ابو عاص بن الربیہ بھی تھے، یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے، اور حالہ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں، اس لیے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص بن الربیہ سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا کیا۔ مختصر یہ کہ ان کو جو ہار ملا تھا، وہ ہار جب ان کو واپس کرنا تھا، ان کی والدہ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور کی نظریں اس ہار پر پڑی تو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے سر تسلیم خم کر دیا، اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھجوا دیا۔ ناظرین، مختصر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر یہ پسند آئے تو اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پیش ہوں گا۔ جب تک کہ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔